मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? हाँ, हमने ये कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भैया आंगन हमारा, गैर सनातनियों का प्रवेश क्यों? आजकल हिंदुओं का बहुत बड़ा एक मेला जो मजहबी मेला है वो इलाहाबाद, जिसका भी नाम प्रयागराज है, वहां चल रहा है। वहां के हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी किया, ये ऐलान जारी किया कि महाकुंभ मेले के इर्द गिर्द कोई मुसलमान नहीं आ सकता। कोई बात नहीं, आपका मेला है, आपकी त्योहार है, आपका मजहबी रस्म रिवाज वहां आप पूरा करेंगे, अच्छी बात है, आप कीजिए, हम नहीं जाएंगे। लेकिन इतना गैदरिंग हुआ, इतनी भीड़ हुई, और भीड़ में, गैदरिंग में बहुत से लोगों की भगदड़ मच गई और जान चली गई। और उसी दौरान इलाहाबाद के जहां कुंभ मेला हो रहा है, वहां के इर्द गिर्द में जो मुसलमान थे, उन लोगों के गांव में मस्जिदें थी, शहरों में मस्जिदें थी, मदरसे थी, और जब भगदड़ मच गई तो बहुत से लोगों की जान चली गई और बहुत से लोग पनाह के लिए इधर उधर भागने लगे। और इलाहाबाद के मुसलमानों को मैं सर से सलाम करता हूं, उन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन और भी दुनिया में इज्जत दे, उन लोगों की बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम का सर बुलंद करे कि उन लोगों ने अपने मस्जिदों के दरवाजे को खोल दिया, उन लोगों ने मदरसे के गेट को खोल दिया, और कुंभ के मेले में जितने लोग वहां गए थे मजहबी रस्म रिवाज अदा करने के लिए, उन लोगों को वहां पनाह दी, उन लोगों के खाने का इंतजाम किया, रहने का इंतजाम किया, उन लोगों की खातिर तवाज़ु की, मेहमान नवाजी की, उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया, प्यार और मोहब्बत से पेश आए और उन लोगों को सही सलामत रखा। तो मैं हिंदुस्तान के हुकूमत से ये पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी जो मीडिया खबरें चलाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें होती हैं, क्या ये खबर नश्र नहीं की जा सकती थी? क्या इस खबर को आप हिंदुस्तान में चला नहीं सकते थे कि मुसलमानों ने हिंदू भाइयों के साथ, मुसलमानों ने कुंभ मेला में आने वाले मेहमानों के साथ कितनी इज्जत अफजाई से पेश आया, उनकी कैसी मेहमान नवाजी की? हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले तो हमेशा चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान आपस में तकसीम से रहे, बट कर रहे, दुश्मनी से रहे। हालांकि इस्लाम का तहजीब ये नहीं है, इस्लाम तो मोहब्बत का पैगाम देता है। अगर आप हमसे मोहब्बत करोगे तो हम आपकी इज्जत करेंगे, अगर हमसे आप प्यार से बात करोगे तो हम भी आपसे प्यार से बात करेंगे। इसी का नाम है गंगा यमुना तहजीब, जो आज सदियों से हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में चला आ रहा है। हम जिस इलाके में रहते हैं, यहाँ भी हमारे आसपास बहुत से हिंदू दोस्त अहबाब रहते हैं, बहुत से लोगों से हमारा मिल मिलाप है, लेन देन है, बातचीत है, प्यार मोहब्बत है। कभी हमसे झगड़ा नहीं हुआ, कभी हमसे कोई गलत काम नहीं हुआ। वो भाई भी हमसे प्यार मोहब्बत से पेश आता है, हम भी उससे प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। ये हमारा फरीजा है, ये हमारा मजहबी फरीजा है कि हम अपने गैर कौम भाइयों को सही से उनकी ताजीम करें, उनकी सही तकरीम करें, उनकी इज्जत अफजाई करें। ये हमारा मजहबी शियार है, हमारे नबी का फरमान है कि तुम्हारे सामने जब कोई मुसीबत में पड़ा हुआ शख्स आए तो तुम उसके साथ अच्छे बर्ताव से पेश आओ, उसके साथ अच्छा सलूक करो, उसके साथ अच्छा से पेश आओ, उनकी अच्छी सी खातिर तवाज़ु करो, उनकी मेहमान नवाजी करो। कुंभ के मेले में भगदड़ मच गई, बहुत से लोगों की जान चली गई, जो भाई पनाह के लिए इधर उधर भटक रहे थे। इलाहाबाद के मुसलमानों ने उनको पनाह दिया, उनको रहने के लिए जगह दी, उनकी खाने का इंतजाम किया, उनकी सही ताजीम और तकरीम की, उनके लिए अच्छा बंदोबस्त कर दिया। यही इस्लाम की तालीम है, यही इस्लाम का शियार है, यही मोहम्मद का पैगाम है, यही आखिरी नबी का पैगाम है, शरीयत का पैगाम यही है, कुरान का पैगाम यही है कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लकुम दीनुकुम वलियदीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे पास, हमारा दीन हमारे पास। तुम अपनी मजहबी कामों को खुशी खुशी अंजाम दो, हम मुसलमान भी अपने कामों को, अपने मजहबी कामों को, नमाजों को, रोजों को खुशी खुशी अंजाम देंगे। हिंदुस्तान के कल्चर में, हिंदुस्तान की संस्कृति में यही चीज सदियों से आ रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हालत बिगड़ रही है। आज कुछ लोगों के खराबी की वजह से, कुछ गलत करने वालों की गलतियों की वजह से आज आपसी मोहब्बत खत्म होने के करीब है। आज आपसी मोहब्बत हमसे दूर चली जा रही है। एक
ہندو بھائی سے جو ہم ہنسی خوشی پیش آتے تھے وہ اب ہم سے ہنسی خوشی پیش آنے میں کترا رہے ہیں, دور بھاگ رہے ہیں. اس لیے میں اس جلسے سے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی غیر قوم بھائی سے ہمارا مل ملاپ رہے, اگر کسی غیر قوم بھائی سے ہمارا محبت رہے تو ہم اس کو اور بھی مضبوط کریں, اور بھی اس کو پختہ کریں, اور بھی محبت میں اضافہ کریں, اور ان لوگوں کو زوردار تماچا مارے کہ جو صبح سے لے کر شام تک ہندو مسلم کرتا رہتا ہے, جو صبح سے لے کر شام تک مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو بھڑکاتا ہے, ہندوؤں کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکاتا ہے. ایسے لوگوں کو زوردار تماچا ماریے کہ ہم ہندوستان کے باشندے ہیں, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, ہم امن سلامتی کے ماننے والے ہیں, ہم امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے, ہمارے پرکھوں نے اس ہندوستان کو انگریز سے آزاد کیا تھا کندھے سے کندھے ملا کر. ہم اسی کندھے سے کندھے ملا کر اس ملک ہندوستان کی حفاظت کریں گے. اس ملک ہندوستان کو ہم اور بھی آگے لے جائیں گے, اور بھی اونچائی پر لے جائیں گے, اور بھی اس کی شہرت, اس کا نام پورے دنیا کے اندر اور بھی زیادہ پھیل جائے. ہم کندھے سے کندھے ملا کر اس کی کوشش کریں گے. اگر ہم اس طرح کریں گے تو دوسرے لوگ جو برائی کرتے ہیں, جو چاہے وہ مسلمان کے مذہب سے کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہندوؤں کے مذہب سے کیوں نہ ہو, ان لوگوں کے لیے یہ سبق ہوگا, ان لوگوں کے لیے یہ زوردار تماچا ہوگا کہ وہاں کے مسلمان آپسی پیار و محبت سے رہتے ہیں, وہاں کے مسلمان ہندوؤں کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی فساد نہیں ہے, کوئی غلط کام وہاں نہیں کر سکتا. یہ میسج ہم لوگوں کو دینا چاہیے. ہمیں اپنے اخلاق کو عمدہ کرنا چاہیے, ہمیں اپنے اخلاق کو اور بھی زیادہ بڑھانا چاہیے. میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک فقیر مسلمان تھا, وہ کسی گرجا کے سامنے جا کر بھیک مانگتا تھا. تو ایک عیسائی آیا, عیسائی آ کر اس کو کچھ بھیک میں کچھ پیسہ دیا, اور پیسہ دینے کے بعد وہ چلا گیا, اور جس وقت انہوں نے پیسہ دیا تھا اس کے پیسے سے وہ بٹوا جو ہے گر گیا. اب گر جانے کے بعد جو یہ مسلمان فقیر تھا جو گرجا کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا, اس بٹوے کو اٹھا لیا, اٹھا کر حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھا. اور وہ عیسائی گرجا میں چلا گیا عبادت کے لیے. عبادت کر کے جب لوٹ رہا تو لوٹنے کے وقت اس کے ساتھ ملاقات نہیں. یہ مسلمان فقیر کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ عیسائی آدمی جو عبادت کے لیے گرجا میں گیا ہے واپس آئے گا, میں اس کے بٹوا کو واپس کروں گا. لیکن اس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی. اب ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسلمان فقیر کافی پریشان رہا. سال گزر گیا, 2 سال گزر گیا, 3 سال بعد وہ عیسائی جس کا بٹوا گر گیا تھا, جو عبادت کے لیے آیا تھا اور مسلمان فقیر کو کچھ پیسہ دیا تھا, وہ 3 سال بعد پھر اسی عبادت گاہ میں, اسی گرجا گھر میں عبادت کے لیے آیا, اور یہ مسلمان فقیر اسی گیٹ میں موجود ہے. جب یہ مسلمان فقیر اس عیسائی کو دیکھا, دیکھنے کے بعد اس کو اس کا بٹوا واپس کرنے کے لیے گیا. اب جب واپس کر رہا ہے تو وہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ 3 سال پہلے جو بٹوا گر گیا تھا, اس 3 سال سے بٹوے کو تم نے حفاظت کر کے رکھا کیوں, کس لیے؟ ہو تم فقیر آدمی ہو, تمہاری ضرورتیں ہیں, تمہاری ضرورتیں تم اس پیسوں سے پوری کر سکتے تھے, تم اس پیسے کو خرچہ کر سکتے تھے. تم نے اس پیسے کو خرچہ نہیں کیا, باضابطہ اس بٹوے کی حفاظت کی, اور 3 سال بعد مجھے اپنا بٹوا واپس کر رہے ہو کیوں؟ تو اس مسلمان فقیر نے جواب دیا کہ میں اس لیے آپ کے بٹوے کی حفاظت کیا, بٹوے کو اس لیے حفاظت کے ساتھ رکھا کہ جب کل قیامت کا میدان ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, عدل و انصاف کا ترازو ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان محشر میں ہوں گے, آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی میدان محشر میں ہوگا, اللہ رب العالمین کرسی پر ہوگا. اس وقت کیونکہ یہ جو ماجرا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے, علیم بذات الصدور ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عرش الہی سے سب کچھ نظارہ کر رہا ہے. تو قیامت کے میدان میں آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھائے گا. کس لیے؟ کہ
اے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے امت کا بٹوا آپ کے امت نے لیا اور اس بٹوے کو انہوں نے اپنی ضرورت میں خرچہ کر دی، انہوں نے اس بٹوے کی حفاظت نہیں کی، تو آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن میدان محشر میں میرے نبی کے اوپر انگلی اٹھائے گا، اور میں اس نبی کا امت ہوں، میں کیسے برداشت کر لوں کہ میرے نبی کے اوپر قیامت کے میدان میں کوئی نبی کا امت انگلی اٹھائے؟ یہ میں کیسے برداشت کر لوں گا؟ تو مجھے یہ بات دل میں آئی کہ میں اس بٹوے کی حفاظت کروں گا، اور اس بٹوے کا مالک کو چاہے 100 سال ہی کیوں نہ گزر جائے، اگر میں حیات میں رہا تو اس کے مالک کو ضرور واپس کروں گا، اگر میں واپس نہیں کیا تو اس کا نبی میرے نبی کو قیامت کے میدان میں انگلیاں اٹھائے گا، اور میرے نبی اس وقت شرمندگی محسوس کریں گے۔ یہ بات مجھے پسند نہیں آئی، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگے گی، جس بنا پر میں نے آپ کے بٹوے کی حفاظت کی۔ تو ایک فقیر آدمی جس کو ضرورت ہے، جس کی ہوائی جہ اسلحہ ڈھیر ساری ہے، اس کے باوجود بھی اپنے نبی کو قیامت کے میدان میں شرمندگی سے بچانے کے لیے یہ عمل اختیار کیا ہے۔ ہم بھی اسی نبی کے امت ہیں، ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی نبی کے شہدائی ہیں، تو ہم ایسا عمل کیوں کریں کہ کوئی آدمی قیامت کے میدان میں میرے نبی کے اوپر انگلی اٹھائیں؟ یہ کیسے برداشت ہوگا ہمیں؟ اس لیے میرے پیارے نوجوان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اپنے عمل کو سیدھا کریں، ہم اپنے عمل کو اچھا بنائیں، تاکہ ہمارے نبی کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، تاکہ ہمارے نبی کو کوئی آدمی ہمارے نبی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ تمہارا امتی دنیا میں فتنہ فساد کرتا تھا، تمہارا امتی دنیا میں قتل و قتال کرتا تھا، تمہارا امتی دنیا میں چوری ڈکیتی کرتا تھا، زناکاری شرابی ہوتا، تمہارا امتی غیر قوم کے لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتا تھا، غیر مذہب غیر اسلامی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ یہ قیامت کے میدان میں ہمارے نبی کو کیوں سننا پڑے گا؟ اس لیے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، میرے غیور نوجوانوں، بھائیوں، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنے عمل کو اچھا کریں، ہم اپنے عمل کو صحیح کریں، ہم اپنا اخلاق ایسا دوسروں کے سامنے پیش کریں کہ دوسرا محبت کرنے پر مجبور ہو جائے، دوسرا ہمارے ساتھ پیار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہمارے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے کہ ہم کس قوم کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، جس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، جو اپنے بات جس کی زبان اتنی میٹھی ہے، جس کا چال چلن اتنا اچھا ہے، ہم اس قوم کو کیوں کر برا بھلا کہیں؟ وہ تو زمانے کی حالت ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں، جو میں نے شروع میں بتایا کہ میڈیا کے لوگ ہوں یا ہر قوم کے اندر کچھ برے لوگ ہوتے ہیں جن کی برائی کی وجہ سے آج ہم بدنام ہیں، حالانکہ ہمارا اخلاقی فریضہ یہ ہے، ہمارا دینی فریضہ یہ ہے، ہمارا شریعت ہمیں یہ پیشر دیتا ہے کہ تم دوسروں کے سامنے اچھا برتاؤ کرو، دوسروں سے محبت سے پیش آؤ، دوسروں کی عزت آبرو کا خیال کرو، دوسروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، یہ تو ہمارا شریعت ہمیں کہتا ہے۔ تو ہم اسی شریعت کے فالو کرنے والے ہیں، اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی عمر کے ہم جانشین ہیں، ہم نبی کے وارثین ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے، ہمیں اسلام کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں اسلام کی اونچائی کے بارے میں سوچنا ہے، اسلام کی عزت افزائی کرنی ہے، اسلام کو پھیلانا ہے، اسلام کو لے کر ہمیں زندہ رہنا ہے۔ ہم اسی ہندوستان میں ہیں اور اسی ہندوستان میں مٹی ہوں گے، دفن ہوں گے۔ جب ہم دفن ہوں گے تو ہمیں لوگ کہے گا کہ ایک اچھا مسلمان کا ہندوستان میں دفن ہوا ہے، ایک اچھا نبی کے عاشق کا ہندوستان میں دفن ہوا ہے۔ ہماری موت پر ہمارے قوم کے لوگ بھی روئیں گے، ہمارے غیر قوم بھائی بھی سوچیں گے کہ ایک اچھا آدمی تھا مسلمان قوم کا، جس کا آج انتقال ہو گیا ہے، جس کی آج اسی ہندوستان کی زمین پر سرزمین ہندوستان میں دفن ہوا ہے۔ غیر قوم کے لوگ بھی ہمارے اوپر واہ واہ کریں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، ہم اپنے محبت
محبت کو آگے بڑھائیں, ہم اپنے دل کو بڑا کریں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر رہیں. اسلام کی تعلیم یہی ہے, اسلام کا مقصد ہی یہی تھا کہ امن و سلامتی کے ساتھ دنیا کے اندر پھیلایا جائے. اسلام کا شروعاتی زمانہ ہی ایسا تھا کہ ظلم و ستم ڈھاتے رہے لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے تھے, ظلم و ستم سہتے رہے دوسروں کو برا بھلا نہیں کہتے تھے, ظلم و ستم سہتے تھے لیکن دوسروں کے ساتھ برائی نہیں کرتے تھے, غلط کاری نہیں کرتے تھے. اسلام کا نزول, اسلام کا ورود ہی اس لیے ہوا ہے کہ اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے. اسلام کے اندر دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. قرآن کریم کے اندر ڈھیر ساری آیتیں ہیں جس آیت کریمہ سے یہ صراحتاً بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اسلام کے اندر قتل و قتال کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اسلام کے اندر بمباری کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو لوگ قتل و غارت گری کرتے ہیں, جو لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں, وہ حقیقت میں سچے کامل مومن نہیں ہے, کامل مسلمان نہیں ہے. جو کامل مسلمان ہوگا اس کی زبان سے, اس کی ہاتھ سے دوسرا بھائی محفوظ رہے گا, اس کی زبان سے دوسرے بھائی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اس کی زبان سے دوسرے بھائی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگا. ہمارے امیر المؤمنین خلیفہ ثانیہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور و معروف واقعہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین اسکندر نامی ایک ملک تھا اس زمانے میں, وہ فتح ہوا. فتح ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندر کے سفر میں گئے اور وہاں کے جو باشندے تھے وہ سارے کے سارے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. اب وہاں کے جو راجہ تھے, وہاں کا جو سردار تھا, انہوں نے حضرت عمر فاروق کو, کیونکہ امیر المؤمنین ہے, اور ان کو دعوت دیا اور کہا کہ آپ ہمارے گرجا گھر میں چلیے. حالانکہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گرجا گھر میں نہیں گئے, اور وہاں کے جو راجہ تھے اس راجہ نے امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زبردستی کیا, بہت سمجھایا کہ حضرت ایک مرتبہ آپ چلیے ہمارے گرجا گھر کا درشن کر لیجئے, ہمارے گرجا گھر کا معائنہ کر لیجئے. حالانکہ حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجا میں نہیں گئے. جب نہیں گئے کچھ دیر بعد عیسائی کے جو راجہ تھے تنہائی میں حضرت عمر فاروق سے پوچھ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین, میں نے آپ کو اصرار کیا, آپ کو اتنا منایا, آپ کو اتنا سمجھایا, آپ گرجا گھر میں کیوں نہیں گئے؟ تو حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین ہیں, بادشاہ ہیں, آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں گرجا گھر میں اس لیے نہیں گیا ہوں کہ اگر میں گرجا گھر میں جاتا تو شاید بعد میں کوئی مسلمان آ کر یہ کہتا کہ امیر المؤمنین گرجا گھر میں گیا ہے, اس گرجا گھر کو توڑ کر مسجد میں تبدیل کر دی جائے. تو مجھے یہ اندیشہ ہوا, مجھے یہ خدشہ ہوا, جس بنا پر میں آپ کے گرجا گھر میں نہیں گیا, تاکہ آپ کا گرجا گھر ہی رہے, مسجد میں تبدیل کرنے کی کوئی دعویٰ نہ کر سکے. تو امیر المؤمنین کتنے بڑے آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے, انہوں نے گرجا گھر میں جانے سے انکار کر دیا اس بنا پر کہ میں گرجا گھر میں جاؤں گا تو بعد میں کوئی مسلمان میرا نام توڑ کر اس گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کرنے کا دعویٰ کرے گا, تاکہ کوئی دعویٰ نہ کرے. اس بنا پر امیر المؤمنین گرجا گھر میں نہیں گئے. تو اس بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو مسجد ہے وہ مسجد, جو گرجا گھر ہے وہ گرجا. ہم ان مسجد مندر گرجا ان چکروں میں نہ پڑے, ہم اپنے مذہب کو اپنے طریقے سے ادا کریں, ہم اپنے مذہب کو اپنے مذہبی اعتبار سے ادا کریں. قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے پاس, میرا دین میرے پاس, تمہارا مذہب تمہارے پاس, میرا مذہب میرے پاس. میں اپنی مذہبی کام کو اپنے طریقے سے ادا کروں گا, آپ اپنی مذہبی کاموں کو, اپنے مذہبی کاریوں کو اپنے مذہبی اعتبار سے ادا کریں. میں آپ کے مذہبی کاریوں میں کوئی دخل اندازی نہیں, آپ کا میری مذہبی کاموں میں کوئی دخل اندازی نہیں. شریعت کا تقاضا یہی ہے, قرآن کا تقاضا یہی ہے, حدیث کا تقاضا یہی ہے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا میسج بھی یہی ہے کہ ہر کوئی
हुकूमत में रह सकता है, हर शख्स हुकूमत में रहने का हक है। कोई हिंदू भी रह सकता है हुकूमत के तहत मुसलमान भी रह सकता है, हुकूमत के तहत ईसाई भी रह सकता है, यहूदी भी रह सकता है। हर कोई अपनी अपनी एतबार से मजहबी कामों को अदा करे, किसी के मजहबी कामों को छोटा दिखाने की कोशिश ना करे। हिंदू भाई मुसलमानों की नमाजों का मजाक ना उड़ाए, मुसलमान भाई हिंदुओं के ठाकुरों का, हिंदुओं के पूजा पाठ का मजाक ना उड़ाए। शरीयत का यह हुक्म यही है, कुरान का तकाजा यही है, कुरान का फरमान यही है, मन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, कि तुम्हें अगर अच्छा लगे कुफ्र इख्तियार करना तो तुम कुफ्र इख्तियार करो, तुम्हें अगर अच्छा लगे मुसलमान बनना, ईमान लाना, तो तुम अपनी एतबार से तुम ईमान लेकर आओ, अपनी एतबार से तुम ईमान का बढ़ावा करो, ईमान को तुम कबूल करो, तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। हालांकि कुछ लोग जो जबरदस्ती करते हैं मजहबी काम को अंजाम देने के लिए, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं किसी को जबरदस्ती कहा जा रहा है, तुम ये कहो, तुम वो कहो, तुम फुला कहो, ये गलत काम है। ये इस्लाम का तकाजा यही नहीं है कि आज पूरी दुनिया के अंदर कितने हिंदू भाई मुसलमान कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में आबाद है, वहां कभी किसी हिंदू भाई के ऊपर जबरदस्ती ये नहीं कहा जाता कि तुम नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर कहो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। तो आज हमारे देश की जो मजहबी गंगा जमुना तहजीब थी वो खत्म हो गई, इस बिना पर के कुछ बुरे लोगों की वजह से, जो मुसलमान को जबरदस्ती, जो जबरन जुल्मन ये कहा जा रहा है कि तुम हमारी मजहब का जो स्लोगन है, मजहब का जो मजहबी स्लोग है, उसको तुम्हें कहना पड़ेगा। हालांकि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इस तरह नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की भी हुकूमत है, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने भी हुकूमत किया है। उस जमाने की तारीख उठाकर देख लीजिए, हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देख लीजिए कि मुसलमान के हुक्मरानों ने कभी भी किसी हिंदुओं को जबरदस्ती मजहबी काम करने पर मजबूर नहीं किया है। हालांकि आज के दौर में, आज के हमारे मुआशरा में, हमारे दौर में कुछ शरपसंद लोगों की वजह से मुसलमानों को जबरदस्ती किया जा रहा है कि तुम ये कहो, तुम फुला कहो, तुम्हें हमारी मजहबी स्लोगन कहना पड़ेगा, मजहबी काम करना पड़ेगा। हालांकि ये सरासर गलत है। हम मुसलमान, हमारा धर्म इस्लाम है, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम इस्लाम को दिल से मानते हैं, हम इस्लामी तालीम को दिल से मानते हैं, हम इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए हम अपने तरीके से हम इस्लाम का प्रचार प्रसार करेंगे। हम आपकी बात को क्यों मानेंगे? ये सरासर गलत काम है। जो भाई इस तरह का करते हैं, जो लोग इस तरह का करते हैं, वो मजहबी सकाफत को, मजहबी संस्कृत को, हमारे हिंदुस्तान के जो मजहबी सकाफत थी, जो गंगा जमुना तहजीब थी, उसको खराब करने की कोशिश कर रहा है, उसको मलिया मेट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मुझे आप लोगों से आखिरी बात यही इल्तिजा करनी है कि हम अपने अखलाक को अच्छा बनाएं, हम अपने किरदार को अच्छा बनाएं, हमारी जबान से प्यार भरी बातें निकले, हमारे हाथ से दूसरा भाई महफूज रहे, हम किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं करेंगे, हम किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे। हम जब भी किसी से मुलाकात करेंगे, जब भी किसी से मिलेंगे तो खुशदिली से मिलेंगे, हंसी खुशी चेहरे के साथ मिलेंगे, ताकि हमारी मजहबी सकाफत, हमारी हिंदुस्तान की तारीख, हमारा हिंदुस्तान का गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहे। मैं इसी बात को कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।